بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بلال کانسیپٹس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو دا ورلڈ کورٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جہاں پر جو اسٹیٹس ہیں نا، جتنے بھی، وہ اپنے پھڈے یہاں پر لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو اسٹیٹس کے بیچ میں پھڈا ہوا تو وہ پہنچ گئے کورٹ، جیسے عام عدالتوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پھر فیصلہ کرتے ہیں انٹرنیشنل لاء کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز کی طرف سے یا اس کی ایجنسیز کی طرف سے کسی بھی قسم کا کویسچن آتا ہے، اس کویسچن کا آنسر، کوئی لیگل کویسچن آتا ہے نا کہ یار کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس طرح کویسچن آتا ہے، اس کو آنسر بھی کرتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کی فارمیشن اینڈ دیکھتے ہیں کہ فنکشننگ کیسے ہوتی ہے۔ یہ 1945 جون میں اسٹیبلش ہوا بائی UN چارٹر، ٹھیک ہے۔ بگن ٹو ورک ان 1946۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں کہ جو سب سے پہلی کورٹ تھی نا ہسٹری کے اندر، جو لیگ آف نیشنز میں بنائی گئی تھی، اسے ہم کہتے ہیں دا پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس جو کورٹ کا طریقہ کار تھا اس کو بھی یہاں پہ اڈاپٹ کیا گیا۔ اب یہاں پر ICJ آپ کو بتا دیا 15 ممبرز، 15 ججز ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کے رول کیا ہے ان ججز کا، کہ یہ ٹریٹیز اینڈ کنونشنز کو دیکھیں، کسٹمز، جنرلی ایکسیپٹڈ پرنسپلز اور جوڈیشل ڈیسیجن جو پاسٹ میں ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جو ٹیچنگز ہیں یعنی کہ ہائیلی کوالیفائڈ جو انٹرنیشنل لائرز ہیں ان کے پبلش کردہ آرٹیکلز، ان تمام چیزیں جو ہیں نا، یہ تمام چیزیں مل کر انٹرنیشنل لاء بناتی ہیں۔ تو انہی کی بیسس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا۔ اسٹرکچر دیکھتے ہیں اس کا، ICJ کا۔ ہوتا کیا ہے کہ جو کورٹ ہوتی ہے نا، وہ رجسٹرار اور ڈپٹی رجسٹرار کو 7 ایئرس ٹرم کے لیے جو ہے نا وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے، یعنی کہ سیکرٹلی اس کو الیکٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، رجسٹرار اور ڈپٹی رجسٹرار کو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ جو ممبرز آف کورٹ ہوتے ہیں نا، جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں کورٹ کے، یہ 15، یہ وہی اس کو پروپوز بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں وہ نامینیٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن بنی ہوئی ہے جو کہ 1899 میں اور 1907 میں ان کے اندر جو ہے نا کافی تبدیلیاں آئی ہیں، ان کے اوپر کافی کام ہوا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں سے کینڈیڈیٹ اٹھا کر یہ ICJ میں بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایکسپیرینسڈ لوگ ہوتے ہیں، ایکسپیرینس ججز ہوتے ہیں۔ تو اس کورٹ سے لوگ اٹھا کر ICJ میں بھیج جاتے ہیں، اور پھر وہ پروپوز ان کو کون کرتا ہے، آپ کے کورٹ کے ممبرز، اور یہ کورٹ ہی اس کو الیکٹ کرتے ہیں، یہ لوگ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے۔ یہ آپ سمجھ لیں بات کو، پروپوز تو کرتے ہیں کھلے عام، لیکن جب الیکشن کی باری آتی ہے تو وہ ایک سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا۔ بہرحال یونائٹڈ نیشن کی جو جنرل اسمبلی ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ ایک لسٹ پرووائڈ کرتی ہے جو بھی نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لسٹ آف کینڈیڈیٹ آتے ہیں یہاں پر۔ یہ ججز کا آپ کو بتا رہا ہوں۔ جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کاؤنسل انڈیپینڈنٹلی ووٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ان ججز کو الیکٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کاؤنسل، ٹھیک ہے۔ ڈپٹی رجسٹرار اور رجسٹرار کو تو یہی ممبر، جن ممبرز کو جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کاؤنسل ووٹ کر کے الیکٹ کرتے ہیں، وہی لوگ آگے پھر رجسٹرار اور ڈپٹی رجسٹرار کو الیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 9 ایئرس کی ٹرم ہوتی ہے، میں آپ کو بتا دیا تھا کہ 1 اور 3 جو ہیں آپ کے ایکسپائر ہوتے ہیں ہر 3 سال بعد، کہ 5 لوگ چینج ہو جاتے ہیں ہر 3 سال بعد، ٹھیک ہے۔ اس کی جورسڈکشن کیا ہے اس کورٹ کی، وہ دیکھیں جلدی سے۔ کنٹینشیس جورسڈکشن، یعنی کہ یہ ایسی جورسڈکشن ہے جس میں جب بھی کوئی پھڈا ہوگا، یعنی کہ یہ پاکستان اور انڈیا کا کوئی پھڈا ہوتا ہے اور انڈیا جاتا ہے عدالت، تو عدالت کہے گی اس کو کہ بھئی ہم آپ کا کیس ہی نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کنٹینشیس جورسڈکشن ہے کہ دونوں پارٹیز کو ایگری ہونا پڑے گا، پاکستان بھی آئے گا، انڈیا بھی آئے گا، تبھی یہ جو ہے نا کورٹ کے اندر یہ مسئلہ، یہ کیس چلے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہوتی ہے اسی کنٹینشیس جورسڈکشن کے اندر ایک اور آپ کی اسی کی ایک ٹائپ ہوتی ہے والنٹری جورسڈکشن، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب کہ جب بھی کسی ٹریٹی کے اندر ڈسپیوٹ ہوتا ہے، کوئی مثال یہ انڈیا اور پاکستان نے ایک ٹریٹی سائن کی اور اس ٹریٹی کے اندر ایک ڈسپیوٹ ہوا، پھڈا ہوا، بات اس کو سمجھنے میں کچھ بھی کرنے کے لیے، اس وقت
جو آئی سی جے کا رول آتا ہے نا بیچ میں، اس ٹریٹی کا کی وجہ سے جو ڈسپیوٹ آیا، اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے وہ والنٹری جورسڈکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر ایک ہوتی ہے ایڈ ہاک جورسڈکشن. یہ تب ہوتا ہے جب بھی معاملہ ہو چکا ہو، ڈسپیوٹ ہو کر ختم ہو گیا، اب کافی ٹائم گزر گیا اور اب آپ کیا کر رہے ہیں، اب آپ کیس کر رہے ہیں، تو یہ پھر یہ ایڈ ہاک ہو جائے گی یہ جورسڈکشن، ٹھیک ہے. ایک آپ کی ہوتی ہے کمپلسری جورسڈکشن. یہ آپ کی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی کانسنٹ ریکوائرڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اجازت اسٹیٹ کی ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہے، مگر اپروول بہرحال ریکوائرڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کیا مطلب ہے اس بات کا. دیکھیں یہ یونائٹڈ نیشن ہے اور یہ آپ کی ایک اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ اسی میں آئی سی جے آپ سمجھ لیں کہ یونائٹڈ نیشن کی باڈی ہے آئی سی جے. اب کیا ہے کہ دیکھیں یہ انڈیا اور پاکستان ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے دونوں آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو دونوں جب تک نہیں جائیں گے آئی سی جے کے پاس تب تک کیا ہے آئی سی جے کیس ان کا نہیں لے گا، ٹھیک ہے. لیکن کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آئی سی جے خود ایکٹ کرتا ہے، خود ان کو کہتا ہے، یہ لوگ نہیں جاتے عدالت، آئی سی جے خود یہاں پر آتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ بھائی تمہارے بیچ میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، وہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، کل کے دن یہ کوئی نئی مصیبت بن جائے گا، کوئی بڑی مصیبت بن جائے گا، تو اس وقت پھر آئی سی جے اپنی جورسڈکشن یہاں پر جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہاں پر میری جورسڈکشن جو ہے وہ کمپلسری جورسڈکشن ہے. لیکن اگین جب تک یہ اسٹیٹ والے اس کے اس ایکشن کو اپروو نہیں کریں گے تب تک کارروائی آگے نہیں بڑھے گی، ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر ایک تو آپ کی کنٹینشیس جورسڈکشن تھی، دوسری جو ہے آپ کی ایڈوائزری جورسڈکشن ہے. اس میں لازمی بات ہے، نام سے ظاہر ہے کہ ایڈوائزری اوپینین دیتے ہیں آپ جو کوسچنز آف لا ہوتے ہیں نا، جو کہ عام طور پر جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کاؤنسل کے ذریعے پٹ کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی کوسچن پٹ کر دیتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ کیمیکل ویپن بنا رہے ہیں، ایک کیمیکل ویپن بنا رہے ہیں، اور یہ ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے نا فلانے ملک کے اوپر اٹیک کرنا ہے، ہم صاف صاف بتا رہے ہیں، تو کیا یہ لیگل ہے یا اللیگل ہے. تو آئی سی جے یہ جو ہے اب یہ اس کے پاس ایک ایڈوائزری جورسڈکشن آئے گی، کیونکہ یہ اب ایڈوائز کرنے لگا ہے، تو یہ بتائے گا کہ انٹرنیشنل لا کے مطابق کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے کیمیکل ویپن کو پوزیس کرنا. لیکن ہو سکتا ہے یہ لوگ کہیں کہ اگر ہم سیلف ڈیفنس میں بنانا چاہیں کیمیکل ویپن تو تب یہ کہے گا کہ ہاں سیلف ڈیفنس میں رکھنا جائز ہے، کیونکہ سیلف ڈیفنس بھی کرنا بھی انٹرنیشنل لا کا ہی حصہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری جو ہے نا وہ ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو جو ہے نا یہ آرگن سمجھ میں آ گئے ہوں گے. میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں. چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.